جب یہ فائر آ رہا ہے، مشین گن کا فائر آ رہا ہے سارا، تو پیچھے سے کمپنی کمانڈر نے بات کی اعجاز، کیپٹن اعجاز کو بات، نیلے آنکھوں بڑا خوبصورت جوان، 38 لانگ کورس کے، بہت ہینڈسم آدمی، بڑا زبردست آدمی، سادہ A1۔ انہوں نے دوسری بات نہیں کی، وہ پیچھے کال کر کے پیچھے گئے، راکٹ لانچر لیا انہوں نے، کال کر کے لے کے آئے، لوڈ کر کے کندھے پہ اٹھایا انہوں نے۔ اب وہ اٹھے ہیں، راکٹ لانچر بھی فائر ہوا اور مشین گن کا فائر بھی آیا انڈیا کی طرف سے، ہم نے راکٹ لانچر فائر کیا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ راکٹ لانچر پہلے فائر ہو گیا تھا، مشین گن کا فائر اتنا سخت تھا کہ اعجاز شہید وہ گر گئے نیچے اور لہو لہان تھے۔ لیکن وہ جیسے مشین گن کا جو ہمارے جو راکٹ لانچر فائر ہوا، جب اعجاز کو نیچے لوگوں نے گرتے ہوئے دیکھا ہمارے جوانوں نے، تو اب جوانوں کا جذبہ دیکھیں کہ اپنے افسروں کے ساتھ، ہمارے جو پاکستان فوج کا ایک تو رائے امتیاز ہے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ایک آفیسر اپنی جان پہ کھیل، مطلب تو پتہ تھا نا کھڑے ہو کے فائر کریں گے تو کیا ہوگا ان کے ساتھ، لیکن اس نے اسے ایک پرواہ نہیں کی، شہید نے، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے جو کام تک کرنے کی کوشش کی۔ راکٹ لانچر فائر ہوا، ان کے مورچے پہ لگا، لیکن اعجاز شہید کے نیچے گرنے کے ساتھ ایک پتہ نہیں مجھے کہ کیا، باقی سب لوگ ہمارے ذہن میں کیا چیز ہے، کیا ہوا ہوگا۔ نیکسٹ اسٹیج پہ جب ہمیں ہوش آئی تو ہم نے انڈینز کو وہاں سے ختم کر کے نکال کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں۔ تو اس ایک شخص کی کہ اپنا اعجاز شہید 38 لانگ کورس کے تھے، اتنا ہینڈسم آدمی تھا، ہم سے 1.5 سال سینئر تھے، پی ایم اکٹھے، اس ایک شخص کی اس جرت نے کہ اس آپ نے لوگوں کو اتنا حوصلہ دے دیا، وہ اتنا حوصلہ دے دیا اور اتنا جذبہ تھا کہ لوگ گئے اور جا کر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اچھا سر، پھر ایک ایپیسوڈ آیا 16 دسمبر کا، آپ لوگوں کو کس طرح پتہ چلا کہ بس اب جنگ ختم ہے اور ہم سرنڈر کرنے لگے، یا ہم نے سرنڈر کر دیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا تھا، ہم اس وقت ڈھاکہ سے یہ جو میر پور اسٹیڈیم کرکٹ اسٹیڈیم ہے نا، اس کے ساتھ ایک نالا گزرتا ہے، پتہ نہیں کس کا نالا ہے یا وہ دریا کے، اس پل کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں حکم تھا کہ اس پل سے آگے نہیں آنے دینا کسی کو۔ ہم نے 17 کی صبح، الگ صبح، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، تو انڈین موو کر کے آ رہے تھے اس طرف، ہم تیار بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے باقاعدہ فائر کر دیا ان پہ۔ وہ انڈین کافی کیلٹیز ہو گئی ان کی، وہ کوئی واپس بھاگے، ہمیں نہیں پتا تھا کیا ہو گیا، ہم ابھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑائی ہو رہی ہے، ہم لڑ رہے ہیں پورے خوش، ہم بڑے خوش کہ ہم نے انڈینز کو ہی مار دیا، کر دیا۔ پھر پیچھے سے ڈھاکہ کو خبر ملی، ڈھاکہ سے کسی نے ہمارے جو بریگیڈ کمانڈر تھے ان کو فون کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہم تو لڑ رہے ہیں، جس کو ہمیں حکم تھا ہم یہ کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا لڑائی ختم ہوگی بھائی، اچھا، ہمیں یہ نہیں پتا سرنڈر ہو گیا۔ ہمیں 17 کی دوپہر کو پتہ چلا، جب ہم بڑے خوش تھے کہ ہم نے یہ کام کرامت سے انجام دے دیا ہے، ہم بھگا دیے ہم نے یہاں سے، ہم بھگا دیا ان کو، بلکہ ان کی 2 جیپیں کبھی قبضہ کی، اس کے اوپر سیر بھی کیا ہم نے تھوڑی تھوڑی۔ تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کسی طریقے سے نکلو یہاں سے۔ ہمیں جب یہ پتہ چلا تو انڈین تو سر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی تھا کہ کینٹریز کی انہوں نے پکڑنے کے لیے، وہ بھی آگے نکلے۔ پھر بہرحال ہم وہاں سے نکلے اور کنٹون میں پہنچ گئے ہم لوگ۔ تو تب ہمیں جا کر پتہ چلا شام کو، رات کو کہیں کہ بھئی ہم نے تو ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد پھر گرفتاریاں ہوئیں یا سب لوگ خود ہی جا کے جو ہے وہاں پہ اریسٹ ہو گئے؟ نہیں، وہ اب یہ تھا کہ اس وقت جب یہ ہوا تو انڈین فوج تو ہر جگہ پہنچی ہوئی تھی، بے حساب فوج تھی ان کی۔ مانک شاہ نے خود کہا کہ ریشو یہ تھا کہ ہمارا ایک سپاہی تو ان کے 50 تھے وہ، اور مکتی بہانی بھی چاروں طرف نکل آئے تھے۔ تو پھر جہاں جہاں بھی کوئی کنٹونمنٹ تھا یا جو بھی ایک جگہ کوئی فوکل پوائنٹ تھا، وہاں پہ فوج اکٹھی ہو گئی، جو فوجی جو بچ گئے تھے بیچارے، جہاں جہاں بھی ہو سکا وہ اکٹھے ہو گئے۔ تو پھر انڈینز نے آ کے ان سب کو مطلب گھیرے میں لے لیا۔ ہم کنٹونمنٹ میں پہنچ چکے ہوئے تھے، تو کنٹونمنٹ کے علاقے میں جتنے تھے وہاں پہ 6 لائٹ انفنٹری تھی، اس کی ذمہ داری تھی، وہ انہیں گھر میں لیا۔ پھر انہیں سارے ریکارڈ مینٹین کرنے شروع کر دیے کہ بھئی کون ہے، کون ہے، کیا ہے، سارا کچھ۔ تو پھر سب ہم نے ریکارڈ کر کے کتنا ٹائم لگا سر اس سب کے اندر، جس میں آپ لوگوں کا ریکارڈ مینٹین ہوا، آپ لوگ وہاں پہ تھے، آپ لوگوں کو کس طریقے سے لے کر جایا تقریباً گیا؟ کوئی میرا خیال ہے 2 ہفتے لگے ساری چیز کو۔ اچھا، پھر ہمیں ان 2 ہفتوں میں آپ ادھر ہی ڈھاکہ میں کینٹ میں رہے، اور پھر وہاں سے ہمیں دوبارہ حکم بٹھایا گاڑیوں میں، انہوں نے جو ڈھاکہ کی پورٹ ہے وہاں لے آئے، ریور پورٹ تھی وہاں پہ، ادھر سے انہوں نے ہمیں اسٹیمر چلتے تھے جو ڈھاکہ سے کھلنا جاتے تھے۔ پہلے ہم کھلنا سے ڈھاکہ آئے تھے اسٹیمر پہ، یہ ریور لائن سروس تھی ان کی، اس میں باقاعدہ یہ چلتی تھی، لوگ فیری جاتے تھے اس پہ۔
اس سے ہمیں پھر وہ کھلنا لے کے آئے. کھلنا سے میں ٹرین پہ بٹھایا, ٹرین پہ بٹھا کے ہمیں پھر وہ لے کے آ گئے. اور انڈیا میں کس جگہ پہ آپ؟ انڈیا میں بہار میں. اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں تھا. وی پاس تھرو دی انٹائر ویسٹ بنگال. بہار پہنچے. بہار کا جو کیپٹل ہے رانچی, اس کے ساتھ ایک دوسری جگہ رام گڑھ, وہاں پر پھر ہمیں رکھا گیا. اچھا سر, اب جب آپ ادھر پہنچ گئے, مطلب کتنے لوگ آپ کے ساتھ رام گڑھ میں تھے قید, اور وہاں سے آپ لوگوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ہم لوگ یہاں سے نکلیں, بھاگیں یہاں سے, فرار ہو جائیں؟ دیکھیے یہ تو جب یہ ہو گیا تو انیشلی تو ہم اسٹنٹ تھے سارے, نم ہو جاتا ہے بندہ. لیکن بعد میں جب آہستہ آہستہ ہمارے ہوش واس ٹھکانے تھا, ہم نے کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے بھاگنا ہے یہاں سے, رہنا نہیں ہے یہاں پہ, رہنا نہیں ہے یہاں پہ. ہم نے جو ڈھاکہ میں تھے ہم لوگ, یہاں پہ ہم نے تیاری شروع کر دی. جو جہاں جہاں بھی تھے ہم نے تیاری شروع کر دی کہ جن کو نکلنا ہے ہم نے, مطلب مختلف ہیلے بہانے سے کوئی انڈین کرنسی اکٹھی کر لی. مطلب وہاں پہ اگر انڈیا سے نکلنا ہے آپ نے, کوئی یہاں سے تو باہر ادھر نکلیں گے تو یہ بنگلہ دیشی سارے پکڑ لیں گے آپ کو سکھ. تو تیاری تو وہ تھی ہماری. جب بہرحال ہم ٹرین سے بھی کچھ اٹیمپٹس ہوئی, لوگوں نے ٹرین سے بھی چپ لگایا. ہم لوگ ہمارے اس میں نہیں رہا کسی میں بھی, کسی اور ٹرین سے, کسی اور ٹرین سے. شجاعت لطیف ہیں, لاہور میں رہتے ہیں, کبھی ان سے بھی آپ انٹرویو لیجیے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا. وہ ٹرین سے بھاگے تھے. او ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں آج آپ کسی کو رول ماڈل دے سکتے ہیں نا, اکراس دی بورڈ سارے انکلوڈنگ ایوری بڈی, شجاعت لطیف صاحب ہیں. ریٹائرڈ لیفٹنٹ کرنل الٹیمیٹلی. ان کی بھی داستان ہے, آج سنیں آپ. انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے, مٹھو سے. بالکل ٹھیک. شجاعت تو ہماری ٹرین سے کوئی ٹائم, ہم جب پہنچ گئے کیمپ میں تو ابھی ہم شٹل نہیں ہوئے تھے, تو ہمارے ساتھ پتہ لگا ایک دن صبح صبح دھند ہوتی, سردیوں کے دن تھے, 2 SSG کا افسر فرار ہو گیا. اوکے. اوہو, ہم نے کہا یار یہ تو پھر نمبر لے کے ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہم بھی جناب سوچتے ہیں تیاری شروع ہو گئی. اب جب وہ 2 افسر فرار ہو گئے تو انہیں اور سختی کر دی ارد گرد ہمارے. تو اور کوئی ذریعہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا, ہم نے کہا ٹنل کھودنی چاہیے. شروع ہو گئے ہم لوگ. تو آئیڈیا تھا کہ نکلنا کہاں سے, ٹنل نہیں باقاعدہ یہ تو ایک باقاعدہ پلان کر کے کہ بھئی ٹنل کہاں سے کھودنی ہے, کہاں سے نکلیں گے. ہمارا جو کیمپ تھا وہ تو ایک ہائٹ پہ تھا. بہار عام طور پہ ایک پہاڑی قسم کا علاقہ, جیسے رام گڑھ کا علاقہ خاص طور پہ. تو ہمارا جو کیمپ تھا وہ ایک ہائٹ پہ تھا, تو ارد گرد جو سڑکیں جا رہی تھیں وہ نیچے تھیں. تو ہمیں یہ تھا کہ ہمیں کافی ڈیپ جا کے اندر اپنے کیمپ کے پھر ہم نے ایک سائڈ سے نکلنا ہے, تاکہ ہم اس سڑک سے نیچے سے گزر کے ہم پڑے جو پلی طرف جو نالا تھا, ڈھلوان تھی, کچھ درخت تھے, ان میں جا کے ہم نکلے ہم. بالکل ٹھیک. تو لمبی بھی تھی ٹنل ہماری, اور ہمارا انداز تھا تقریباً کوئی 180, 90 یا 100 گز کے قریب ہمیں کھدائی کرنی پڑے گی ہورزونٹل. اور ورٹیکلی ہمیں نیچے جو ہم نے جب سارا کچھ کر سکے, تو ہمارے پاس تو میجرنگ تو کچھ ٹھیک ہو نہیں, تو ورٹیکلی نیچے جانے کا ہمیں تھا. تو ہم نے کہا تقریباً ہمیں 15 فٹ نیچے جانا پڑے گا, 15-16 فٹ, اتنا فرق تھا وہ, تو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. تو پھر ہم نے اسی مطابق منصوبہ بندی کی. کتنے لوگ تھے اس پلان کے اندر؟ انیشلی پلاننگ تو چند ایک لوگوں کی تھی. جس کمرے سے نکلنا تھا, ٹنل کھودنی تھی, اس میں میں تھا اور بگڑی یاسوب ڈوگر ہیں SSG کے, وہ ہم 2 اس کمرے میں رہتے تھے. وہ